بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2 قسط نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آئیے آج کی قسط سماعت کرتے ہیں۔ التوائے وحی کا واقعہ۔ زہری سے مروی ہے کہ جب ایک عرصہ تک رسول اللہ پر وحی نازل نہیں ہوئی، آپ بہت ہی محزون ہوئے۔ آپ پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھتے تھے کہ خودکشی کر لیں، اس نیت سے جب کبھی آپ چوٹی پر پہنچتے، جبرائیل نمودار ہو کر کہتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے آپ کو اطمینان ہو جاتا۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک دن اسی ارادے سے چلا جا رہا تھا کہ میں نے اس فرشتے کو جو حرا میں میرے پاس آتا تھا دیکھا کہ وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر متمکن ہے۔ اسے دیکھ کر میں خوف کی وجہ سے ٹھہر گیا۔ خدیجہ کے پاس واپس آیا۔ میں نے کہا مجھے چادر اڑاؤ، چنانچہ دلائی اڑا دی گئی۔ تب اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ زہری کہتا ہے کہ مگر سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق ما لم یعلم تک آپ پر نازل ہوئی۔ جابر بن عبداللہ کی روایت۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے التوائی وحی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک دن میں چلا جا رہا تھا، میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ فرشتہ جو حرا میں میرے پاس آیا کرتا تھا آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر متمکن نظر آیا۔ میں اس سے سہم گیا اور گھر آ کر میں نے کہا مجھے لحاف اڑاؤ۔ گھر والوں نے لحاف اڑا دیا۔ تب اللہ عز و جل نے یہ سورت یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر سے اپنے قول والرجز فہجر تک نازل فرمائی۔ پھر متواتر وحی آنے لگی۔ پہلی مسلمان خاتون۔ پھر جب اللہ عز و جل نے اپنے نبی محمد کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو اپنے رب کے اس انکار کی وجہ سے جس میں وہ عرصہ سے مبتلا چلے آتے تھے اور اپنے خالق اور رازق کی عبادت چھوڑ کر دوسرے معبودوں اور بتوں کی پرستش کرتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے اور متنبہ کرنے کے لیے کھڑے ہوں اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار و اعلان کریں۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہاں نعمت سے مراد ابن اسحاق کے قول کے مطابق کرامت اور فضیلت نبوت ہے۔ فحدث کے معنی یہ ہے کہ اس کو بیان کرو اور اس کی دعوت دو۔ اس حکم کے مطابق اب آپ خفیہ طور پر صرف ان گھر والوں سے جن کے متعلق آپ کو اطمینان تھا اس احسان و انعام کا جو اللہ نے آپ پر اور آپ کے ذریعے اپنے بندوں پر آپ کو نبوت دے کر کیا تھا ذکر کرنے لگے۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے آپ کی بیوی خدیجہ نے آپ کی تصدیق کی، وہ آپ پر ایمان لائیں اور ساتھ ہو گئیں۔ واقعی کے بیان کے مطابق اس بات پر تمام ارباب سیر کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلی مسلمہ جس نے رسول اللہ کی دعوت کو قبول کیا وہ خدیجہ بنت خویلد تھیں۔ نماز۔ ابو جعفر کہتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے اقرار اور بتوں، تماثیل اور مماثیل سے قطعی اظہار بے تعلقی کے بعد اللہ عز و جل نے قوانین اسلام میں سب سے پہلے نماز کو فرض کیا۔ جس وقت رسول اللہ پر نماز فرض کی گئی، جبرائیل آپ کے پاس آئے، اس وقت آپ مکہ اعلیٰ میں تھے۔ وہ اشارے سے آپ کو وادی کی ایک سمت میں لے گئے۔ اس سے ایک چشمہ جاری ہوا۔ حضرت جبرائیل نے وضو کیا تاکہ وہ بتا دیں کہ نماز کے لیے اس طرح طہارت کی جائے۔ رسول اللہ ان کو دیکھتے رہے۔ ان کے بعد ان کی طرح رسول اللہ نے وضو کیا۔ پھر جبرائیل نے کھڑے ہو کر رسول اللہ کو نماز پڑھائی۔ آپ نے اقتدا کی، جبرائیل چلے گئے۔ آپ خدیجہ کے پاس آ گئے اور جس طرح آپ نے حضرت جبرائیل کو وضو کرتے دیکھا تھا اسی طرح آپ نے خدیجہ کو بتانے کے لیے کہ نماز کے لیے طہارت اس طرح ہوتی ہے ان کے سامنے وضو کیا۔ اس کے بعد جس طرح جبرائیل نے آپ کو نماز پڑھائی تھی آپ نے خدیجہ کے ساتھ نماز پڑھی اور انہوں نے آپ کی اقتدا کی۔ معراج۔ انس بن مالک سے مروی ہے کہ جس وقت رسول اللہ کو نبوت ملی آپ کے پاس دو فرشتے جبرائیل اور میکائیل آئے۔ آپ کعبہ کے گرد سویا کرتے تھے۔ قریش بھی کعبہ کے گرد سویا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان میں سے ہم کو کس کے متعلق حکم ہوا ہے؟ پھر خود ہی دونوں نے کہا ہمیں ان کے سب سے زیادہ شریف کے متعلق حکم ہے۔ اب وہ چلے گئے اور پھر قبلہ کی جانب سے آئے۔ یہ تین تھے۔ انہوں نے رسول اللہ کو سوتا ہوا پایا۔ انہوں نے آپ کو چت کر کے آپ کا پیٹ چاک کیا، پھر زمزم سے پانی لا کر آپ کے پیٹ میں جس قدر
رشک شرک جاہلیت یا ضلالت کا میل کچیل تھا اسے دھو ڈالا۔ اس کے بعد وہ ایک سونے کا تشت لے کر آئے جو ایمان اور حکمت سے مملو تھا۔ آپ کے پیٹ اور اندرون کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ پھر وہ آپ کو اس سماع دنیا پر لے کر چڑھ گئے۔ جبرائیل نے دروازہ کھلوایا۔ اہل سماع نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل۔ پھر آسمان والوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد ہے۔ اہل سماع نے پوچھا کیا وہ مبعوث ہو چکے؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ تب اہل سماع نے ان کو خوش آمدید کہا، اپنے ساتھ ان کے لیے بھی دعا کی۔ انبیاء کرام سے ملاقات۔ جب آپ آسمان میں داخل ہوئے وہاں آپ کو ایک بڑے شاندار اور تنومند شخص نظر آئے۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے دادا آدم ہیں۔ اس کے بعد آپ کو دوسرے آسمان پر لائے۔ جبرائیل نے دروازہ کھلوایا۔ یہاں بھی ان سے وہی سوالات کیے گئے جو پہلے آسمان پر ہو چکے تھے۔ جبرائیل نے بھی اسی طرح کے جوابات دیے۔ یہ سوال و جواب تمام آسمانوں پر ہوتے چلے گئے۔ جب آپ دوسرے آسمان میں داخل ہوئے یہاں آپ کی دو صاحبوں سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ آپ کے ننہالی بھائی ہیں۔ یہاں سے آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں داخل ہوتے ہی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے بھائی یوسف ہیں، جن کو اللہ نے حسن میں تمام لوگوں پر اس طرح فضیلت دی ہے جس طرح کے ماہ کامل کو دوسرے تاروں پر فوقیت ہے۔ اب آپ چوتھے آسمان پر آئے۔ یہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ادریس ہیں۔ اور پھر جبرائیل نے یہ آیت تلاوت کی وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اس کو ادریس بلند مکان پر پہنچا دیا۔ یہاں سے آپ پانچویں آسمان پر تشریف لائے۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہارون ہے۔ آپ چھٹے آسمان پر آئے۔ یہاں ایک صاحب سے ملے۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم ہیں۔ سدرۃ المنتہا۔ اس کے بعد آپ جنت کو تشریف لے گئے۔ وہاں ایک ایسی نہر ملی جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ اس کے دونوں طرف موتیوں کے محل تھے۔ آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہی وہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اور یہ مال آپ کی قیام گاہ ہے۔ جبرائیل نے وہاں سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر آپ کو دکھائی جس میں خالص مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہاں سے وہ سدرۃ المنتہا چلے۔ یہ وہ گلاب بیری ہے جس کا بڑا پھل بڑے ڈول کے برابر ہوتا ہے اور جس کا سب سے چھوٹا دانہ انڈے کے برابر ہوتا ہے۔ یہاں اللہ عز و جل آپ کے قریب ہو گئے اور ان میں 2 کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قدر قریب آنے کی وجہ سے سدرت پر رنگا رنگ کے در شہوار، یاقوت، زبرجد اور موتیوں کی بارش ہونے لگی۔ یہاں اللہ نے اپنے رسول سے باتیں کی، تفہیم کی تعلیم دی اور 50 نمازیں فرض کی۔ واپسی پر جب آپ حضرت موسیٰ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا اللہ نے تمہاری امت پر کیا فرض کیا ہے؟ آپ نے کہا 50 نمازیں۔ موسیٰ نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اس میں کمی کراؤ، کیونکہ تمہاری امت بہت ضعیف القوا ہے اور کم عمر ہے، اس سے اس کی وجہ آوری دشوار ہوگی۔ اور مجھے بنی اسرائیل پہ یہ تکالیف اٹھانا پڑی۔ آپ ان کے مشورے کے مطابق پھر اللہ کی جناب میں حاضر ہوئے۔ اللہ نے 10 نمازیں معاف کر دیں۔ پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا پھر جاؤ اور کمی کراؤ۔ غرض کسی طرح بار بار عرض کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے بجائے 5 نمازیں فرض رکھیں۔ اس پر بھی حضرت موسیٰ نے رسول اللہ سے کہا کہ پھر واپس جاؤ اور اس میں بھی کمی کراؤ، مگر آپ نے فرمایا بغیر آپ کی بات کی خلاف ورزی کیے میں تو اب نہیں جاتا۔ غیب سے یہی رسول اللہ کے دل میں القاء ہوا کہ وہ واپس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری بات بدلی نہیں جا سکتی، میرے حکم اور فرض کی کوئی رد نہیں کر سکتا، اور میری امت سے یہ نماز کی کمی عشر کی وجہ سے کی گئی ہے۔ انس کہتے ہیں کہ ایسی خوشبودار خوشبو جیسی کہ رسول اللہ کی جلد سے آتی تھی میں نے کبھی نہیں سونگی۔ کسی دلہن کے جسم سے بھی ایسی خوشبو نہیں آتی۔ میں نے اپنی جلد کو رسول اللہ کی جلد سے ملایا ہے اور ان کی جلد کی خوشبو سونگی ہے۔ پہلے مسلمان مرد۔ اب اس بارے میں اختلاف بیان کیا ہے کہ
کہ خدیجہ کے بعد سب سے پہلے کون آپ کی نبوت کی تصدیق کر کے آپ پر ایمان لایا اور اس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی؟ اس کے متعلق بعض راوی کہتے ہیں کہ مردوں میں علی بن ابی طالب سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کر کے ان پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ اختلاف۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ سب سے پہلے علی نے نماز پڑھی۔ جابر کہتے ہیں کہ دوشنبہ کے دن رسول اللہ کے ہاتھ پر سب سے پہلے علی اسلام لائے۔ میں نے نخعی سے یہ بات کہی تو اس نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ ابو بکر سب سے اول اسلام لائے ہیں۔ زید بن ارقم سے دوسرے سلسلہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلے علی بن ابی طالب رسول اللہ کے ہمراہ اسلام لائے ہیں۔ اسی راوی سے دوسری روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے علی نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت علی کے متعلق روایات۔ عبداللہ بن عبادہ بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں نے خود علی کو بیان کرتے سنا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کے رسول کا بھائی ہوں اور صدیق الاکبر ہوں۔ میرے بعد جو اس قسم کا ادعا کرے گا وہ جھوٹا اور مفتری ہوگا۔ میں نے دوسرے لوگوں سے 7 سال قبل رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ عفیف کی روایت۔ عفیف سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ میں مکہ آیا اور عباس بن عبد المطلب کے ہاں مہمان ہوا۔ جب آفتاب طلوع ہو کر آسمان پر پھیل گیا، میں کعبہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک جوان شخص آیا، اس نے آسمان کو دیکھا، پھر کعبہ کی سمت بڑھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ فوراً ہی ایک لڑکا اس کی داہنی سمت آ کر اس طرح کھڑا ہوا۔ اس کے بعد ہی ایک عورت آ کر ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس جوان نے رکوع کیا، اس کے ساتھ لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا۔ جوان نے سر اٹھایا، اس دونوں نے بھی سر اٹھایا۔ پھر وہ سجدے میں گیا، وہ دونوں بھی سجدے میں گئے۔ میں نے عباس سے کہا کہ یہ تو بڑی اہم بات ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا بے شک جانتے ہو یہ کون ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب میرا بھتیجا ہے۔ جانتے ہو اس کے ساتھ کون ہے؟ میں نے کہا نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا یہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب میرا بھتیجا ہے۔ اور عورت کو جانتے ہو جو دونوں کے بیچ کھڑی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ خدیجہ بنت خویلد میرے بھتیجے کی بیوی ہے، اور اس نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمان کا رب ہے، اور اس بات کا جس کو کرتے ہوئے تم ان کو دیکھ رہے ہو، ان کو اسی نے حکم دیا ہے۔ اور خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ تمام روئے زمین پر اس مسلک پر ان تینوں کے علاوہ اور بھی کوئی ہے۔ یہی راوی دوسرے سلسلے سے بیان کرتا ہے کہ میں تجارت کرتا تھا، حج کے موسم میں مکہ آیا اور عباس کے پاس آیا، ہم ان کے پاس تھے۔ ایک شخص نماز کے لیے برآمد ہوا، وہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا، اس کے بعد ایک عورت نکلی اور اس کے ساتھ کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگی۔ پھر ایک لڑکا آیا اور وہ بھی کھڑے ہو کر اس کے ساتھ نماز پڑھنے لگا۔ میں نے عباس سے کہا کیا یہ مذہب ہے؟ تو میں نے اس سے ناواقف ہوں۔ انہوں نے کہا یہ محمد بن عبداللہ ہے، یہ مدعی ہے کہ اللہ نے اس مذہب کے ساتھ اسے دنیا میں ارسال کیا ہے، اور ان قریب کسرا اور کیسر کے خزانے اس پر وارد ہو جائیں گے۔ یہ عورت اس کی بیوی خدیجہ بنت خویلد ہے جو اس پر ایمان لے آئی ہے۔ راوی نے کہا کاش میں بھی اس دن ایمان لے آیا ہوتا تو ایمان لانے والوں میں تیسرا ہوتا۔ حضرت محمد و علی اور حضرت خدیجہ کی نماز۔ یہی راوی دوسرے سلسلے سے بیان کرتا ہے کہ عباس بن عبد المطلب میرے دوست تھے، یہ یمن سے عطر خرید کر لاتے اور موسم حج میں اسے بیچتے۔ ہم ان کے پاس مینا میں تھے، ایک شخص اطمینان کے ساتھ ان کے پاس آیا، اس نے اچھی طرح وضو کیا اور نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ ایک عورت آئی، وہ بھی وضو کر کے اس کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ پھر ایک لڑکا جو قریب البلوغ تھا آیا اور وضو کر کے اس کے پہلو میں نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے عباس سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے، یہ مدعی ہے کہ اللہ نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور دوسرا میرا بھتیجا علی بن ابی طالب ہے، یہ اس کے دین میں اس کا پیرو ہو گیا ہے، اور یہ عورت اس کی بیوی خدیجہ بنت خویلد ہے، یہ بھی اس کی پیرو ہو گئی ہے۔ اس حدیث کے راوی عفیف نے اس کے بعد کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا اور اسلام اس کے قلب میں راسخ ہو چکا تھا، کہا کاش میں چوتھا ہوتا، مردوں میں سب سے پہلے علی بن ابی طالب رسول اللہ پر ایمان لائے۔
ان کے ساتھ نماز پڑھی اور ان کی رسالت کی تصدیق کی۔ اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی۔ اس کے علاوہ اللہ کا ان پر یہ انعام بھی تھا کہ وہ اسلام سے پہلے بھی رسول اللہ کے آغوش تربیت میں تھے۔ مجاہد بن جبیر کی روایت۔ ابو الحجاج مجاہد بن جبیر سے روایت ہے کہ علی بن ابی طالب کو اللہ نے یہ نعمت اور شرف عطا کیا کہ ایک مرتبہ قریش سخت قحط میں مبتلا ہو گئے۔ ابو طالب کثیر عیال والے تھے۔ رسول اللہ نے اپنے چچا عباس سے جو بنو ہاشم میں سب سے زیادہ خوشحال تھے کہا، آپ کا بھائی ابو طالب کثیر العیال ہے، اس قحط سے لوگوں کی جو حالت ہے وہ تم پر روش ہے، تم میرے ساتھ چلو تاکہ ہم کسی کے عیال میں کمی کر دیں۔ اس کے بیٹوں میں سے ایک کو میں لے لیتا ہوں، ایک تم لے لو، ان دو کی ذمہ داری سے سب گدوش ہو جائیں گے۔ عباس نے کہا اچھا۔ دونوں ابو طالب کے پاس آئے اور کہا ہم چاہتے ہیں کہ سستا سما ہونے تک تمہارے عیال میں سے کچھ اپنے ساتھ لے جائیں۔ ابو طالب نے کہا اگر عقیل کو تم میرے پاس رہنے دو تو تم کو اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ رسول اللہ نے علی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کرا لیا اور عباس اور جعفر کو لے لیا۔ رسول اللہ کے نبی مبعوث ہونے تک علی برابر آپ کے ساتھ رہے۔ رسالت کے بعد علی نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ جعفر بدستور عباس کے پاس رہے یہاں تک کہ وہ اسلام لے آئے اور جعفر ان سے بے نیاز ہو گئے۔ حضرت محمد اور حضرت علی۔ بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ ابتدا میں رسول اللہ کا یہ دستور تھا کہ جب نماز کا وقت آتا آپ اپنے چچا ابو طالب، دوسرے چچا اور تمام قوم سے چھپ کر مکہ کی گھاٹیوں میں چلے جاتے۔ علی بن ابی آپ کے ساتھ ہوتے، وہاں وہ دونوں نماز پڑھتے اور شام کو پلٹ آتے۔ ایک عرصہ تک یہ دستور رہا، پھر ایک مرتبہ اتفاقیہ طور پر ابو طالب نے ان کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ اس نے رسول اللہ سے پوچھا اے میرے بھتیجے یہ کیا مذہب ہے جس پر میں تم کو عامل دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے فرمایا چچا جان یہ اللہ، اس کے ملائکہ، انبیاء اور ہمارے دادا ابراہیم کا مذہب ہے یہ، یا آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ میں آپ کے ساتھ خیر خواہی کروں اور ہدایت کی طرف دعوت دوں، اور آپ پر بھی میرا یہ حق ہے کہ آپ میری دعوت قبول کریں اور اس بارے میں میری اعانت کریں۔ ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے یہ تو مجھ سے ممکن نہیں کہ اپنے اور اپنے آبا و اجداد کے مذہب اور طریقہ کو ترک کر دوں، ہاں البتہ اس کا وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں تم کو کوئی گزند نہ پہنچنے دوں گا۔ اس سلسلے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ابو طالب نے اپنے بیٹے علی سے کہا یہ کیا دین ہے جس پر تم عمل پیرا ہو؟ انہوں نے کہا بجان میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، میں نے ان کی نبوت کی تصدیق کی ہے، ان کے ساتھ اللہ کی نماز پڑھی ہے۔ اس پر ابو طالب نے کہا بہرحال محمد تم کو سوائے خیر کے اور بات کی دعوت نہ دیں گے، تم ان کے ساتھ رہو۔ مجاہد کی روایت ہے کہ علی کی عمر 10 سال تھی جب وہ اسلام لائے۔ واقعی کہتا ہے کہ ہمارے دوستوں کا اس پر اتفاق ہے کہ نبوت کے 1 سال کے بعد علی اسلام لائے اور وہ 12 سال مکہ میں ہجرت سے پہلے مقیم رہے۔ حضرت ابو بکر کے متعلق روایات۔ دوسرے راوی کہتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر اسلام لائے ہیں، ان کے اقوال یہ ہیں۔ شعبی سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا سب سے پہلے مسلمان کون ہے؟ انہوں نے کہا کیا تم حسان بن ثابت کے اس قول سے واقف نہیں؟ ترجمہ جب تم کسی قابل اعتماد شخص کا تپاک سے ذکر کرو تو ضرور ابو بکر کے کارناموں کی وجہ سے اسے یاد کرنا۔ نبی کے بعد وہ تمام خلقت میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، عادل اور اپنے فرائض کو کما حق ہو انجام دینے والا تھا۔ وہ دوسرا پیرو تھا جس کی حاضری ہمیشہ قابل حمد ہوئی، اور وہ پہلا آدمی تھا جس نے رسول اللہ کی تصدیق کی۔ عمر بن ابسہ کی روایت۔ ابن عباس سے 2 اور سلسلوں سے مروی ہے۔ عمر بن ابسہ کہتا ہے کہ جب رسول اللہ عکاظ میں فروکش تھے میں ان کے پاس آیا اور میں نے پوچھا کہ اب تک آپ کی اس دعوت میں کس نے آپ کی اتباع کی ہے؟ آپ نے فرمایا 2 شخصوں نے، ان میں ایک آزاد ہے اور دوسرا غلام۔
ابو بکر اور بلال اس وقت میں بھی اسلام لے آیا۔ رسول اللہ نے کہا اب اسلام چوگوشہ ہو گیا ہے۔ ابو ذر اور ابن ابسا دونوں اس بات کے مدعی تھے کہ ہمارے اسلام لانے سے اسلام کے 4 سمت ہو گئے اور ہم سے پہلے صرف نبی ابو بکر اور بلال مسلمان تھے۔ یہ دونوں اس بات سے ناواقف تھے کہ ان میں کون کب اسلام لایا ہے۔ ابراہیم النخعی کی روایت۔ ابراہیم سے مروی ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر اسلام لائے، اور دوسرے سلسلے سے اسی راوی ابراہیم نخعی سے مروی ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر اسلام لائے، اور دوسرے راوی کہتے ہیں کہ ابو بکر سے پہلے ایک جماعت اسلام لا چکی ہے۔ محمد بن سعد کہتا ہے میں نے اپنے باپ سے کہا کیا تم سب سے پہلے ابو بکر اسلام لائے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، ان سے قبل 50 سے زیادہ اصحاب اسلام لا چکے تھے، مگر وہ اپنے اسلام میں سب سے ثابت ضرور تھے۔ دوسرے راوی کہتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے رسول اللہ کے غلام زید بن حارثہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کے پیرو ہوئے۔ اس کے متعلق زہری سے جب دریافت کیا گیا کہ سب سے پہلے کون اسلام لایا ہے، انہوں نے کہا عورتوں میں خدیجہ اور مردوں میں زید بن حارثہ۔